رئیس یوتھ فورس پنجاب محترم جناب حافظ محمد قاسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد قاسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے زیر اہتمام پورے پنجاب میں تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کچھ اضلاع میں الحمدللہ تربیتی نشستیں ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں اور ان کے بھی شیڈول طے شدہ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ نوجوان کارکنان یونٹ لیول تک کے احباب کی تربیتی نشستوں کا انتظام جو کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ پایہ تکمیل تک اللہ کی توفیق سے پہنچے گا۔ آج آپ بھائیوں کے پیارے پیارے چہروں کی زیارت کا موقع ملا ہے اور اس کا انتظام کیا ہے اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد نے۔ حسن انتظام پر میں اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ احسان صاحب، حافظ عمر صاحب اور ہمارے پنجاب کابینہ کے بہت ہی پیارے دوست بھائی ناظم مالیات اہل حدیث یوتھ فور پنجاب محترم جناب عثمان رحمانی صاحب، ان سب بھائیوں نے مل کر یہ بزم سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ شفقت اور محبت اور دست شفقت رکھنے پر، سرپرستی کرنے پر بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زعماء اکابرین بڑے، اللہ ان کو برکتیں دے، ان کی عمر دراز فرمائے اور اسی طرح یہ نوجوانوں کی سرپرستی کرتے رہیں اور ہم ان کی سرپرستی میں دین حقہ کا علم بلند کرتے رہیں۔ جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات پیارے بھائی نے بتائی ہے کہ یہ روایتی جلسہ نہیں، صرف اپنی اصلاح کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے کیا، وقت کی ضرورت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، ہماری سمت کیا ہے۔ کام کرنے والا بہت زیادہ ہے اور ہماری رفتار وہ نہیں ہے جو اس ٹارگٹ کو پورا کر سکے۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، جب تک اس کا ہم مل بیٹھ کر احساس نہیں کریں گے کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکیں۔ سب سے پہلی پیاری بھائیو بات یہ ہے کہ ہم ایک مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل سے ملک بھر کے جو اہل تقوی، اہل حدیث اور تقوی کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اسی کا ایک ونگ ہے جس کو اہل حدیث یوتھ فورس کہا جاتا ہے۔ شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ سبب یہ تھا کہ اس وقت ہمارے نوجوان کوئی کسی تنظیم کا حصہ بن رہا ہوتا تھا، کسی سیاسی، کسی مذہبی، تو ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یوتھ فورس بنا کر اہل حدیث نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جا سکے، اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر یہ بڑوں کی سرپرستی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی آواز کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ جب سے بنی تھی تب سے لے کر آج تک اللہ کے فضل سے یہ ترقی اور کامیابی کی منازل کو طے کرتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یوتھ فورس کے ان نوجوانوں کی محنت کے ذریعے اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا پرچم ضرور لہرائے گا۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے، ہم نے چونکہ دین کا کام کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا تو کام نہیں ہو سکے گا۔ میں نے جو کرنا ہے اس کا اجر میں نے کس سے لینا ہے؟ سارے بولیں۔ جب تک یہ بنیادی بات میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگی، اللہ کی قسم کام ہو ہی نہیں سکتا۔ سردی کی ان راتوں میں کون گھر سے باہر نکلتا ہے؟ گرمیوں کی دھوپ میں کون گھر سے باہر نکلتا ہے؟ جب تک دل میں یہ نہ ہو کہ اللہ قیامت کے دن تو راضی ہو کہ ہمیں جنت دے دے، اور اس جنت کے حصول کے لیے یا اللہ یہ ہماری دن رات کی محنتیں کوششیں تیرے دین کے لیے سب اس لیے کہ راضی تو ہو جا۔ بھائیو، جب ٹارگٹ گیا پھر عہدے کی کوئی ضرورت بولے، پھر عہدہ ہوگا تو تب بھی ہم نے کام کرنا ہے، نہیں ہوگا تو تب بھی کرنا ہے۔ راضی کس کو کرنا ہے؟ وہ بھی عہدے کے بغیر بھی کام کروں گا تو راضی ہوگا کہ نہیں؟ جب تک یہ دل میں مقصد نہیں ہوگا پیارے بھائیو، یقین جانیے کام میں برکت نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ بنیادی اہم ہر کارکن کے دل میں بات یہ ہو کہ یا اللہ جتنی بھی محنت کر رہا ہوں، کبھی میں ختم نبوت کے اشتہار لگا رہا ہوں، کبھی سیرت النبی کے اشتہار لگا رہا ہوں، کبھی شان صحابہ کے اشتہار لگا رہا ہوں، کبھی پروگرام کر رہا ہوں، نہ سردی نہ گرمی کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ صرف مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اور نبیوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ محبوب جو کرنا ہے خالص کس کے لیے؟ انشاءاللہ آگے بھی خلوص ہے، کیونکہ یہ نصیحت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا گوں، اللہ مجھے اخلاص کی نعمت عطا فرما۔ پھر اس نیت سے اس دعا کے ساتھ یا اللہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال کر دے، اور ریاکاری کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سب سے پہلا اور بنیادی ٹارگٹ ہے، اور کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، بنیادی طور پر پہلی حدیث بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ اور اسی سے آغاز کیا، انما الاعمال بالنیات۔ بڑی مشہور اور آسان حدیث ہے، لیکن اللہ کی قسم ہر عمل کی بنیاد اس پہ۔ وہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک مجاہد جا رہا ہے جہنم میں، ایک سخی جا رہا ہے، ایک خطیب قاری عالم جہنم میں جا رہا ہے۔ پتہ ہے تینوں ہی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، تینوں کام بہت بڑے، تینوں کے اعزاز بہت بڑے، تینوں کا پروٹوکول بڑا زیادہ ہے، لیکن تھوڑا سا خمار جب دل میں آیا نا کہ لوگ کہیں یہ بہادر بڑا ہے، لوگ کہیں اس کی سپیچ بڑی اچھی ہے، لوگ کہیں یار یہ خطاب کرتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے، لوگ کہیں یار یہ سخاوت کرتا ہے تو اس جیسا سخی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ تھوڑا سا دماغ میں کیڑا کیا آیا ہے، ثم تُرِیحَ فِی النَّارِ۔ سب سے پہلے اللہ جہنم کی آگ کو ان تین بندوں سے بڑکائے گا، گرم کرے گا، اور پھر باقی لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ اخلاص چاہیے سب سے پہلے نمبر پر۔
اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے. سجدے میں دعا مانگا کرے, تشہد میں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء. آپ اللہ سے دعا کرتے تھے, امت کو سکھائیے کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. سب سے پہلا کام, جو بھی ہم نے کام کرنا ہے رضائے الہی کے لیے کرنا ہے. اور ہماری تو جماعت ہی اللہ کے فضل سے مرکزی امیر سے لے کر مرکزی صدر سے لے کے یونٹ لیول تک اللہ کی قسم کسی ایک کارکن کی بھی تنہا نہیں, ایک کارکن کی بھی تنہا نہیں. یہ الحمدللہ حافظ سلمان صاحب ہیں, قاری عرفان صاحب ہیں, یہ جتنے بھی یوتھ فورس کے یہاں پہ مقامی دوست ہیں وہ جیب سے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے دین کی تڑپ لے کے چل رہے ہیں. تو مزید اس میں اگر اخلاص آ جائے تو اللہ کی قسم اللہ کی رحمت نازل ہی بہت زیادہ ہو جائے. سب سے پہلے اخلاص. دوسرے نمبر پر کیونکہ ہم نے طریقیوں کو ختم کرنا ہے, ہم نے شرک کا خاتمہ کرنا ہے, ہم نے برائیوں کو ختم کرنا ہے, ہم نے ظلمات کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے علم کی جو ضرورت ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور بنیادی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا فَعَلَمْ, محبوب فیلڈ میں جانے سے پہلے فَعَلَمْ. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے, پہلے علم ہے پھر عمل ہے. علم پہلے. ہم جو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں توحید کی, اس توحید کا علم مجھے ہے بھی کہ نہیں؟ میں عظمت صحابہ کے تذکرے کر رہا ہوں, عظمت صحابہ کا نالج میرے پاس ہے کہ نہیں؟ میں ختم نبوت کا پیغام لے کے اٹھاؤں, کیا ان دلائل سے میں مزین ہوں کہ کسی مرزئی سے میرا مقابلہ ہو جائے اور میں وہاں پہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے دلائل کے انبار لگا دوں؟ کسی رابسی سے میری بات ہو, میں شان صحابہ پر قرآن و حدیث کے دلائل پیش کر سکوں. کسی مشرک سے بات ہو, میں توحید کے دلائل پیش کر سکوں. فَعَلَمْ, فیلڈ میں نکلنے سے پہلے علم ہے. اس علم کے اصول کے لیے میری آپ کی تغدو کیا ہے؟ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے, ترجمے سے پڑھا ہے؟ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ حدیث کی سٹڈی کی ہے, مطالعہ کیا ہے؟ مقابلہ کیسے ہوگا؟ یقین جانے ہمارے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے, انہی سے ہم سنتے آئے ہیں بھی پنڈ جو کلہ ہی بھابی ہوندا سی تے کلے نہیں وقت پایا ہوندا سی, پورا پنڈ ہی اگے لگا ہوندا سی. پتہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم ہے ان کے پاس علم ہوتا تھا, وہ دلیلوں پہ قائم ہوتے تھے, عمل ہوتا تھا. اللہ ان کی دعوت میں, ان کی عمر میں اور ان کی باتوں میں برکت پیدا کر دیتا تھا. علم چاہیے پہلے. اب ہم نے شرک کا مقابلہ کرنا, اور اگر خود میرا کمزور عقیدہ جی کسی نے میری اولاد بن چھڑی ہے, اب یہ بیماری تو یہ گند تو بعد اہل حدیث گھروں میں پہنچ چکا ہے بھی فلانے نے اولاد بن چھڑی ہے جی, کسی نے کہو فلانے نے کاروبار بن چھڑیا ہے جی. کل تک تو ان کی باتیں کرتے تھے, یہ بیماریاں تو ہمارے اندر پہنچ چکی ہیں. ہم نے توحید کا وعد لوگوں کو کرنا ہے, اس توحید پہ میں کتنا قائم ہوں اور کتنی مضبوطی سے کھڑا ہوں. محمد الرسول اللہ. درود پڑھنا پڑے گا آپ کو صلی اللہ, پھر پڑھے برکت کے لیے, پھر پڑھ لیں. حدیث ہے نا اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں درود پڑھنے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی کا حصہ بنا لیں. کوئی دن آپ کی زندگی کا ایسا نہ ہو جس دن آپ نے سچے نبی پہ درود نہ پڑھا ہو. یقین جان لیں درود کے ساتھ جتنی محبت کریں گے پڑھیں گے, عرش والا رب اتنی عزتیں بھی دے گا, برکتیں بھی دے گا, رحمتیں بھی دے گا اور اپنا فضل بھی نازل فرمائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس, صحیح مسلم کی حدیث. آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے تربیت کے لیے. سب سے پہلے تربیت اپنی, میری, آپ کی جب تک مضبوط چٹان جیسا عقیدہ نہیں ہوگا باطل کے ساتھ لڑیں گے کیسے؟ کہتے میں آپ کے پیچھے تھا. کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا غلام وفی روایہ یا غلیم احفظ اللہ یحفظ کا.
احفظ تجدہ تجاہک وعلم ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک لن ينفعوک الا قد كتبہ اللہ لک وعلم ان الامت لو اجتمعوا علی ان يضروک لن يضروک الا قد كتبہ اللہ لک او کما قال علیہ السلام. اور تربیت کے لیے بنیادی کارکن کی تربیت کے لیے اللہ کی قسم اس حدیث کو زبانی یاد کر کے اس کو قلوب و ذہان میں نقش کر لے. دنیا کی کوئی طاقت تمہارا نہ مقابلہ کر سکتی ہے نہ تمہارے آگے ٹھہر سکتی ہے. آپ نے کہا, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور جب آپ کے پیچھے بیٹھے ہوں گے بدن کے ساتھ بدن لگا ہوگا, عبداللہ تیری عظمت کے کیا کہنے. اللہ کی قسم لوگ دیدار کو ترستے ہیں, تیرا بدن محبوب کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ نے کہا یا غلام, وہ لڑکے یوتھ کے متعلقہ بات ہے نا, یا غلام وہ لڑکے, اور یہ محبت کا جملہ بھی ہے جو آگے تصغیر ہے, یا غلام مطلب وہ میری پتری اور میرے چھوٹے بیٹے. بڑے شفقت سے چھوٹوں کو بسا اوقات ایسے بھی بلاتے ہیں جیسے محبوب نے محبت کی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بڑے ہونا چھوٹوں کے ساتھ ان کو اسی طرح محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور چھوٹوں پہ بھی فرض بنتا ہے وہ بڑوں کی عزت میں کوئی کسر نہ چھوڑے. وہ چھوٹے بیٹے غلام احفظ اللہ, تو اللہ کی حفاظت کر. ظاہری ترجمہ یہی ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ تم جو اللہ نے احکام تمہارے لیے دیے ہیں نا, جن چیزوں کے کرنے کا آرڈر ہے ان کو کر, جن سے منع کیا اس سے رک جا. وہ کیا کرے گا؟ یحفظ کا, وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر, جب کبھی تجھے ضرورت پڑے گی اللہ کو تو اپنے پاس ہی پائے گا. پھر جلدی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کے حکموں پہ عمل پیرا ہوتا ہے. پھر اللہ کی قسم اللہ دریاؤں میں رستے چیر دیتا ہے جب بندہ اللہ کے حکموں پہ لبئی کہتا ہے. اور سچے نبی کی حدیث ہے, ربا کتنے ہی بندے ایسے ہیں جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے, طہارت ہوتی ہے, ظاہراً غریب ہے, مسکین ہے, مٹی خرد و غبار اس کے بدن پہ پڑی ہے. لو اقسم علی اللہ لا ابرا, اگر وہ قسم اٹھا دینا یا اللہ تجھے قسم ہے یہ کام کر دے, عرش والا رب کہتا ہے مجھے قسم ہے میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے ہر آرڈر پہ لبیک ہے. اس نے کہا نماز پڑھ, یا اللہ نماز پڑھ لی. اس نے کہا توحید اپنا, توحید اپنائی. زکات دے, زکات دے رہا ہے. رب کہتا ہے نظر کو جھکا لے, نظر کو جھکایا ہے. حرام سے بچ جا, حرام سے بچا ہے. جو رب نے کہا وہ کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب کی زبان اقدس سے, اور میرے بیٹے اور یوتھ کے لڑکے, یا غلام تو اللہ کے آرڈروں کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت بھی کرے گا اور ہر مشکل میں وہ تیرا مددگار بھی بن جائے گا. آگے عقیدے کی بات ہے, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا, او میرے بیٹے یاد رکھ پوری دنیا جمع ہو جائے, دنیا, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ جن بھی شامل ہے امت میں, انسان بھی شامل ہے, سب جمع ہو جائے. اَلَا يَنْفَعُكَ, توحید ہے نا, اور محبوب توحید سکھلا رہے ہیں اس نوجوان لڑکے کو. اور بھائیو ہم تو توحید کے دائی ہیں. اللہ کی قسم بیگانے بھی ہماری توحید کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے اگرچہ تان نہیں دیتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کہتے ہیں نہ یہ درباروں پہ جاتے نہ مزاروں پہ جاتے, یہ جب مانگتے ہیں ایک اللہ سے مانگتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. لیکن اس میں عقیدے کی مضبوطی بالخصوص نوجوانوں جو یوتھ فورس کے ہیں, شہین و شہباب ہیں, اللہ کی قسم ہے ان کا وہی منہج ہونا چاہیے جو منہج سچے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے. وہ منہج کیا ہے؟ ساری کائنات جمع ہو جائے, تجھے نفع دینا چاہے, اللہ تجھے نفع نہ دینا چاہے, پوری دنیا مل کے نفع دے سکتی, تے اولاد بننی ہے, تے رزق بننے آئے, تے فلانا شاہ بننے آئے, ایک ہی ہویا. پھر یہ کہاں سے آیا؟
یہ کڑا چھلا طویل قبر شجر حجر کہاں سے آیا ہے؟ جب سچے نبی کہہ رہے اللہ نفع دینا چاہے پوری کائنات مل کر نہ دینا چاہے، فرمایا کوئی اس کو نفع دے سکتا، ہاں وہی جو اللہ نے تیرے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ مل سکتا؟ اور پھر آگے اگر ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اور یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں اور نوجوانوں، اللہ کی قسم ہے جب اتنا بڑا مضبوط عقیدہ ہمیں سچے نبی نے دیا ہے، پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ فیلڈ میں نکلے، اللہ کی قسم کوئی باطل تمہارے آگے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہی نہیں، عقیدہ چٹان جیسا تھا یہ۔ فَعَلَمْ محبوب آپ بھی جان جائیں اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جان جائیں۔ اسے جاننے کی اب بھی ضرورت ہے۔ مختلف وایوں سے ہمارے عقیدوں پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مضبوط ہو جائیں چٹان کی طرح، جو نصیب میں میرے رب نے لکھا ہے پوری کائنات مل جائیں، سازشیں ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جو رب نقصان نہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے پہنچانا چاہے، وہ پہنچا سکتی؟ ضمناً ٹچ کرتا ہوں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، سورج بروج کی جو شان نزول میں ہے نا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وقت کے بادشاہ نے پہاڑ پہ بھیجا اس بچے کو مارنے کے لیے، جو اس کی ربوبیت کو نہیں مان رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو کہا بھی پہاڑ پہ لے جا کے نا، اگر تو مجھے رب مانے تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانے تو پہاڑ سے دھکا دے کے زمین پہ گرا دینا، مر جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ وہ پہاڑی پہ جا کے بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ اگر تو بچانے پہ آئے یہ کچھ کر سکتے؟ یوتھ فورس کے نوجوانوں کا یہ عقیدہ چاہیے، یہ عقیدہ چاہیے، چٹان کی طرح مضبوط ہو۔ اللہ تو بچانے پہ آئے، تلواریں ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، میری عمر چھوٹی، ان کی تعداد زیادہ، اللہ ظاہراً تو جوڑ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن تو طاقتور ہے، اللہ اگر تو بچانے پہ آئے تو یہ کچھ کر سکتے؟ حدیث میں آتا پہاڑ ہلا، سارے فوجی سپاہی مر گئے، برباد ہو گئے، اللہ نے اس اکیلے بچے کو بچا لیا۔ ایسی چٹان جیسا عقیدہ ہمیں عقیدہ چاہیے، بنیاد چاہیے، یہ سب سے اول ہے، باقی سب اس کے بعد۔ اور حدیث ایک سنیں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، تھوڑی سی باتیں کر کے بات کو ختم کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں یہ بھی، من مات وہو یعلم، صرف کہنے کی بات نہیں، من مات وہو یعلم، جو بندہ اس حالت میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ کو، جانتا ہے، کہنا بھی شامل ہے، لیکن ساری حدیثوں کو جمع کریں تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، کہتا بھی ہو، قبروں پہ جھکتا بھی ہو، کہتا بھی ہے، کڑے چھلے بھی پہن رہا ہے، یہ نفع نقصان دیتے، کہہ بھی رہا ہے، لا الہ پڑھ رہا ہے، درختوں شجروں کے آگے جھک رہا ہے، زندوں مردوں کے آگے جھک رہا ہے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، اور حالی تو تڑپا تھا، کہے کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر، کواکب میں مہنے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں